الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سچائی ہمارا مالک، سچائی ہمارا خالق، سوائے اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے غلامی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے مجھ سے قبل عزیز جناب حضرت مولانا وارث رضا قادری صاحب سے بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ لوگوں کی خدمتوں میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں آج کی یہ بزم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے سجائی گئی ہے، اور جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ قریب آتا ہے، نزدیک آتا ہے، تو تمام ہی عاشقان رسول اپنے اپنے مکانوں پر حضرت امام حسین کی نسبت سے محفل سجاتے ہیں، ان کے نام سے نیاز و فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حضرت امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، امام حسین کا تقوی عطا فرمائے، امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے خلوص و محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چمنستان حزبی کے مہک کے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل گنبد خضرا کی جانب منہ لگا کر دونوں ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار شہنشاہ وقار رحمت للعالمین طہ و یاسین انیس بے کساں چار سازہ درد مندہ کونین میں سب سے انوکھے دائی حلیمہ کے جگر کے پالے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کیجئے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آئیے میں بھی اصول و برکت کے لیے دو تین اشعار منقبت امام حسین کے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں تاکہ مجھے آپ حضرات کا مزاج سمجھ میں آ جائے کہ اگر واقعتاً آپ حضرات یہاں پر امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چست ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں یا سست ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دو تین منقبت کے چند اشعار میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ محبت سے کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ایک مرتبہ کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں،
حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہنے والے نے کہا حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، اور یقیناً آپ حضرات یہاں پر امام حسین کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا حسین کو اس چیز کی بھی خبر ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ بھی آقا حسین سے محبت کرتے ہیں، آقا حسین کے نام پر اپنے مکانوں پر نیاز و فاتح خانی کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا صلہ مولا تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی عطا کرے گا۔ حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دشمنوں نے بھی بولا یہ دین کے لیے، یہ دشمنوں نے بھی بولا یہ دین کے لیے۔ کیا کہا؟ یہ دشمنوں نے بھی بولا یہ دین کی خاطر، دین کے لیے، یعنی دشمنوں کو بھی یہ پتا تھا، یہ معلوم تھا کہ جناب یہ نبی کا نواسہ ایسا ہے، یہ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے نانا جان کی باغ شریعت کو سوکھنے نہیں دے گا۔ اس لیے کہا کہ یہ دشمنوں کو بھی معلوم تھا، یہ دشمنوں نے بھی بولا کہ یہ دین کی خاطر، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ دشمنوں نے بھی بولا یہ دشمنوں نے بھی بولا یہ دین کی خاطر، یہ دشمنوں نے بھی بولا یہ دشمنوں نے بھی بولا یہ دین کی خاطر، یہ دشمنوں نے بھی بولا یہ دین کے لیے، یہ کل بات نہ مٹانا یہ کل بات نہ مٹانا حسین جانتے ہیں، یہ کل بات نہ مٹانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں۔ یہ شعر آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پڑھا جو وقت تو ہرگز نہ آج آنے دی، پڑھا جو وقت تو ہرگز پڑھا جو وقت تو ہرگز نہ آج آنے دی، پڑھا جو وقت تو ہرگز نہ آج آنے دی، پڑھا جو وقت تو ہرگز نہ آج آنے دی، نبی کا دین بچانا نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں۔ اور اس کلام کا آخر شعر میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھے تھوڑی دیر آپ حضرات جو ہے گفتگو کرنی ہے،
حضرت امام حسین کے تعلق سے، اس لیے مجھے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. مجھے معلوم آپ سب حضرات جو ہے اپنے اپنے کام کاج سے جانا ہے. آپ سب لوگ جو ماشاءاللہ کیا میں کام کاج والے حضرات ہیں، تو مجھے آپ لوگوں کے وقت کا بڑا اچھے سا خیال ہے. بس آخر سے آپ حضرات اس کلام کا سنیں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ العزیز حضرت امام حسین کے تعلق سے جو ہے مجھے وہ کرنی ہے. ایک مرتبہ محبت سے کہیں لبیک یا حسین. جنہوں نے یہ کلام لکھا ان کا نام ہے آصف. گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، گواہی دیتی ہے آصف، گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا. لہو سے پھول کھلانا، لہو سے پھول کھلانا حسین جانتے ہیں، لہو سے پھول کھلانا حسین جانتے ہیں، حسین کے بسانا حسین جانتے ہیں. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، اب آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے خاموشی کے ساتھ میں بیٹھے رہے ہیں اور اپنے ذہن کو یہی حاضر رکھیں، گپ شپ نہ کریں. اگر آپ حضرات گپ شپ کریں گے تو وہ ہمیں جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں ہوگا. اس میں آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگ ماشاءاللہ صحیح معنی میں اور یعنی کہ حقیقی معنی میں اگر آپ حضرات یہاں پر امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گزارش ہے ذہن کو یہ حاضر رکھیں، گفتگو آپس میں گپ شپ کرنے کی کوشش نہ کریں. خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان نائب النبی عطائی رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست دست یزید حقہ کے بنا لا الہ الا حسین. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں ہیں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر. انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا. ناظرین کرام، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یعنی اللہ رب العزت کلام مقدس میں فرماتا ہے وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. اس آیت کریمہ میں میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ رب العزت فرماتا ہے مردہ مت کہو. اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ
युरज़क़ून, वो लोग जो मेरी राह में कत्ल किए गए हैं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। मेरा अजीजों, एक आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मुर्दा न कहो, दूसरी आयत करीमा में इरशाद होता है मुर्दा गुमान भी ना कहो। मेरे भाइयों, ये कौन लोग हैं? ये शहीद हैं, इन्होंने अपनी फानी जानों को कुर्बान किया तो हयात अबदी मिल गई, फाउदानी हयात अबदी मिल गई, जाऊदानी जिंदगी हासिल की। कितना अच्छा सौदा है, फानी दो, बाकी लो, नाकिस दो, कामिल लो, अदना दो, आला लो। हाँ मेरे अजीजों, ये सौदा सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है, इसलिए कि फानी जान, फानी ताकत भी तो उसी की दी हुई है। अपनी दी हुई चीज को वापस लेकर फिर उसी पर कितना अजीम, कितना बेहतरीन बदला देता है। कहने वाले ने कहा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। नाज़रीन किराम, कहने वाले ने कहा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मुहतरम सामईन, ये इस्लामी साल का पहला महीना चल रहा है। इस महीने का नाम मुहर्रम शरीफ है। माहे मुहर्रम हराम का बड़ा मर्तबा है, बड़ी फजीलतें आई हैं। इस महीने का यानी जब ये महीना शुरू होता है तो लोगों को हजरत इमाम हुसैन की याद आना शुरू हो जाती है। लोग अपने मकानों पर हजरत इमाम हुसैन के नाम से नियाज़ और फातिहा खाने का एहतिमाम कराते हैं। हजरत माह मुहर्रम हराम की बड़ी फजीलतें हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा का रोजा रखते हैं। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, मालूम किया ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा दिन है, इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को उनके दुश्मनों से निजात मिली, उनके दुश्मनों से छुटकारा मिला, तो उन्होंने इस दिन रोजा रखा। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तुमसे ज्यादा हम मूसा अलैहिस्सलाम से, तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, तुमसे ज्यादा हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम का हक हमारे ऊपर ज्यादा है। नाज़रीन किराम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन से रोजा रखा और रोजा रखने का हुक्म दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, एक और हदीस पाक आप हज़रात आशूरा के रोजे के ताल्लुक से समाअत करते हुए चले, ताकि कुछ लोगों की जो कन्फ्यूजन है आशूरा के रोजे के ताल्लुक से उनको पता चल जाए कि आशूरा के रोजे की हकीकत क्या है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि फर्जियत रमजान से कब्ल आशूरा का रोजा रखा जाता था, लेकिन जैसे ही रमजान शरीफ के रोजे फर्ज हुए तो आका ने इरशाद फरमाया, अब जो चाहे आशूरा का रोजा रखे और जो ना चाहे ना रखे। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लाम, यहाँ से पता क्या चलता है, यहाँ से मालूम क्या होता है, आशूरा का रोजा जो रखेगा उसकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा, उसको सवाब मिलेगा, और जो ना रखेगा उसको कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे कुछ इस्लामी भाइयों में और कुछ खवातीन हज़रात में ये बात है कि आशूरा का रोजा रखना जरूरी है, और जो हमारी खवातीन हज़रात हैं वो तो ये समझती है अगर आशूरा का रोजा ना रखा जाए तो गुनाहगार हो जाएंगे। यहाँ तक देखा गया है औरतों का मामला कि बीमार होती है, यानी सख्त परेशानी की सिचुएशन में होती है, इसके बावजूद भी वो आशूरा का रोजा रखती है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आशूरा का जो रोजा है ये नफली रोजा है, इस रोजे की फजीलतें आई है, फर्ज और वाजिब नहीं है। अगर कोई रखेगा तो उसको सवाब मिलेगा। फजीलतें आई है जैसे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम माह रमजान के
علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ جو ہے اس میں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں مولا تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائی۔ میرے بھائیو، پیارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ توبۃ النصوح کی تجدید کریں، توبہ کے حسن عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیں، جو بندہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کی توبہ کو ویسے ہی قبول فرماتا ہے جیسے کہ ان سے پچھلی والی قوموں کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلوں عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنتی میں لکھتے ہیں، ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا کہ محرم شریف کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر بلند مرتبے پر فائز کیا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بنائی واپس آئی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام قید خانے سے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ نازل فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو جو سلا دیا گیا اسی دن دیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالا گیا۔ فرمایا کہ جس نے شب عاشورہ کی عبادت کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی، جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اگر 40 سال کا کفارہ ہوگا ادا ہو جائے گا۔ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ محترم سامعین، تو عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلتیں ہیں، اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ بات آپ حضرات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں سبحان اللہ۔ محترم سامعین، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے، اور ذی الحجہ شریف یہ اسلامی سال کا لاسٹ مہینہ آخری مہینہ، اس کی بھی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدائی اسماعیل۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے طریقے سے تاکہ بات آپ حضرات کے سمجھ میں بہترین طریقے سے آ جائے، میں آپ کو چند لمحات کے لیے چند منٹوں کے لیے تھوڑی پیچھے لے کر چلتا ہوں تاکہ بہترین طریقے سے آپ لوگوں کو گفتگو سمجھ میں آ جائے۔ چشم فلک یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا کہ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اور بیٹا بھی کتنا سعادت مند ہے، عرض کرتا ہے ابا جان جلدی کیجئے کہیں ایسا نہ ہو میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں، ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو میں اس سعادت سے جو ہے محروم ہو جاؤں، یعنی پیچھے ہٹ جاؤں۔ عزیزانی گرامی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، جب رب تبارک و تعالی نے دونوں باپ بیٹوں کا یہ معاملہ دیکھا، یہ حالت دیکھی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم، ہم نے بتایا تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک ہم نے اس کا
کا فدیہ وبی اس کا ذبیحہ دے کر اس کا فدیہ دے کر ہم نے اس کو بچا لیا ہے۔ ناظرین اکرام، بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے لخت جگر اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، ادھر حضرت امام علی مقام اپنے بیٹوں اپنے بھانجوں اپنے بھتیجوں کو لے کر میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور ایک ایک کو اپنے دست مبارک سے تیار فرما کر میدان کربلا میں بھیج رہے ہیں۔ کہنے والے نے تو یوں کہا تھا، کس زبان سے ہو گیا متبع حسین پاک کا مالک کونین ہے، نانا حسین پاک کا ننا نندھا پیارا پیارا ہے فقط 6 ماہ کا، آ گیا سر کو کٹانے بیٹا حسین پاک کا، وہ کٹ رہے ہیں دونوں بازو حضرت عباس کے، پھر بھی اونچا ہے سبا جھنڈا حسین پاک کا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے پہلے اب تو ہم مسلمانوں کا سال بھی شروع قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی سے ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ میں کربلا کا واقعہ بیان آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، 2 باتیں قابل غور ہیں۔ اگر آپ حضرات نے ان دونوں باتوں کو غور و فکر کے ساتھ میں سنا تو کربلا کا بیان سننے میں آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ یعنی آپ جس کی بھی زبان سے کربلا کے تعلق سے حضرت امام حسین کے تعلق سے بیان سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ان دونوں باتوں کو آپ حضرات سمجھ لیں، یہ دونوں باتیں کون سی توجہ طالب وارث بھائی، 2 باتیں یہ ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے، اور شہید کے جسم پر کسی بھی طرح کا زخم آ جائے، کسی بھی طرح کی چوٹ آ جائے، اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں توجہ کے ساتھ سنیں، اب آپ حضرات یہ دیکھیں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یار اگر جسم میں چیٹی کاٹ لیتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی نوچ لیتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتی ہے، اگر زخم لگ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جناب بول رہے ہیں کہ شہید کے جسم پر کسی بھی طرح کا زخم آئے اس کو قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یقیناً یہ بات آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی۔ اسی طرح کا سوال لے کر ایک بندہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ حضرت عقل تسلیم نہیں کرتی ہے کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو، جب بھی جسم کاٹا جائے گا تو تکلیف تو ضرور ہوگی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کلام مقدس میں سے سورہ یوسف کا بیان سنایا، اور بیان سنانے کے بعد کہا کہ مصر کی عورتیں ہیں، زلیخا کے گھر پر دعوت کھانے کے لیے آئے ہیں، کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو تانا دے رہی ہیں، زلیخا سے کہہ رہی ہیں اے زلیخا تو شہزادی ہے، یوسف غلام ہے، تو یوسف پر فدا ہو گئی ہے، یوسف سے تو نے محبت کر لیے ہے، یوسف تو خادم ہے اور تو شہزادی ہے، کم سے کم اپنے حساب کا معاملہ تو دیکھتی، کیا تو کوئی شہزادہ دیکھتی یا کسی بادشاہ کا کوئی بیٹا دیکھتی؟ اے زلیخا دیکھ تو صحیح، جو تو مل ہی نہیں رہا ہے۔ زلیخا کہتی ہے اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو پھر کبھی تانا نہیں دے سکتی ہو، ہمیشہ کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی اگر تم نے میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لیا۔ وہ خواتین کہتی ہے، وہ عورتیں کہتی ہیں اچھا یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یوسف کو دکھایا جائے، ہم یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں یوسف کیسا ہے، یوسف کی خوبصورتی کیسی ہے، یوسف کا حسن و جمال کیسا ہے۔ زلیخا نے کہا ٹھیک ہے میں یوسف کو بلاتا ہوں گی، اس سے پہلے تمہیں میری ایک بات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ایک بات کو ماننا پڑے گا۔ وہ بات کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ میں چھری لینی پڑے گی اور نیبو لینا پڑے گا، تم نیبو کو کاٹتے رہنا اور یوسف کو دیکھتے رہنا۔ ان عورتوں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، ہم نیبو کاٹتے رہیں گے اور یوسف کو دیکھتے رہیں گے، ہم یوسف کو دیکھنے کے بعد چاہ کو روکنا بند نہیں کریں گے، ہم نیبو
دل کو کاٹ رہے ہیں. زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے باغ ہمیں عرض کر دیے ہیں. یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان عورتوں کے سامنے آتے ہیں, جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ دیکھتی کی دیکھتی آ گئی. کلام مقدس میں ارشاد ہوتا ہے فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مصر کی عورتوں نے کہا, جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا ہے, یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آتا ہے. برادران ملت اسلام, ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی بڑھنے لگی, ان کی شان بڑھنے لگی, ان کی شان میں قصیدے گانے لگی. اب یہاں پر جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کرے تم لوگوں کے بات سمجھ میں آ جائے. جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی, ان کو تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام سامنے موجود تھے اور یوسف علیہ السلام کے چہرے میں اس قدر محبتیں تھی, اس قدر رونقیں تھی, اس قدر خوبصورتی تھی. ان کی انگلیاں کٹ گئی, انہیں احساس تک نہ ہوا. مجھے کہنے نہ دیا جائے اگر یوسف سامنے ہو تو تکلیف کا احساس نہ ہو, درد کا احساس نہ ہو. اگر خالق یوسف سامنے ہو, یوسف کو بنانے والا خدا سامنے ہو تو میرے بھائی یہ تکلیف کیسے ہو سکتی ہے, درد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محترم سامعین, اس لیے کہا کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے, اور اس کے جسم پر کسی بھی طرح کی چوٹ آ جائے اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اس کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلتا ہوں. حضرت ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں لوامی زلیخہ لو رأینا جبین اثر بالقطع القلوب علی الایدی. مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر میرے سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے سر کاٹ لیتی. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت سنت کی جان حقانیت کی پہچان احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں, ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں. کٹ جانا میرے بھائیوں کوئی مشکل بات نہیں ہے, کٹانا یہ بہت مشکل بات ہے. اس لیے محترم سامعین اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو ناظرین کرام, یہاں پر بات آ گئی تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. تو میں آپ لوگوں سے عرض یہ کر رہا تھا کہ شہید کو شہادت کے وقت زیارت خدا بندی نصیب ہو جاتی ہے, بلکہ جب شہید جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا اے مولا میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے, اس میں سے میوے کھا لیے ہیں, شہد پی لیا ہے, دودھ پی لیا ہے. اے مولا مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آتی, مجھے مزہ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میرے رام جان قربان کرنے والے ہیں, میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے. شہید عرض کرے گا اے مولا مجھے وہ لذت جو میدانی جہاد میں دشمن کی تلوار کے نیچے آئی تھی, مجھے وہ لذت یہاں نہیں ملتی ہے, یہاں محسوس نہیں ہوتی ہے. مجھے میری خواہش ہے, میری تمنا ہے مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور میدان جہاد ہو, دشمن کی یا میدان جہاد ہو, دشمن کی تلوار ہو, وہ قتل کیا جاؤں, ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں, ثم اقتل, پھر قتل کیا جاؤں. اے مولا مجھے یہ عمل تیری جنت سے بھی محبوب ہے. کیا کہا؟ اے مولا مجھے یہ عمل تیری جنت سے بھی محبوب ہے, پیارا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ, بلکہ شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کے اوز کے برابر پیارے آقا
علیہ السلام کی امت کے 70 گناہگار بخش دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ محرم شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی ایک مرتبہ محبت سے کہیں لبیک یا حسین۔ میں زیادہ آپ لوگوں کا جو ہے وقت نہیں لے پاؤں، مجھے وقت کا بڑا اچھے سے خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ حضرات کو نیند بھی آ رہی ہے، سونے کا وقت ہے، تو میرے بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے جو وقت دیا ہے ہمارے ناصر بھائی نے، مجھے وقت کا بڑا اچھے سے خیال ہے، میں وقت کا بڑا پابند ہوں، اس میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عزیزان گرامی، توجہ کے ساتھ سنیں، یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ سجائی گئی ہے، کس کی نسبت سے سجائی گئی ہے؟ حضرت امام حسین کی نسبت سے سجائی گئی ہے، اور آقا حسین تم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور محترم سامعین، جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تمام عاشقان رسول اپنے اپنے مقاموں پر امام حسین کا ذکر کراتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو امام حسین کے نام سے محفلیں سجاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو امام حسین کے نام سے لنگر تسلیم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو امام حسین کا ذکر اپنے مقاموں پر کرایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، امام حسین کا ذکر نہ تو سننے میں پرانا لگتا ہے، نہ سنانے میں پرانا لگتا ہے۔ امام حسین کے، آقا حسین کے ذکر میں ایک قسم کی جدت ہے، ایک قسم کی لذت ہے، ایک قسم کا نیا پن ہے۔ آقا حسین کا، حسین اعظم کا ذکر جتنی مرتبہ کیا جائے ایمان کو تازگی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جتنی مرتبہ آقا حسین کا ذکر کیا جائے ایمان کو تازگی، ایمان کو مٹھاس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دلوں کے اندر اس شہادت عظمی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی گواہی آج بھی کربلا کی ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے، اس قافلے کا رہنما کون ہے؟ وہ ہے جسے دیکھ کر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہیں آپ حضرات، پیارے آقا علیہ السلام حسین سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے عزیز انس بھائی اور معین بھائی، توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات تو مولانا والی صاحب سمجھ میں آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے، اولاد کے اعتبار سے تو حسین آقا سے ہے۔ اب آقا نے یہ جو فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء اکرام کے پاس جانا پڑے گا۔ محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا نے جو یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب ہے اولاد کے اعتبار سے آقا حسین مصطفیٰ سے ہے، اور مصطفیٰ نے یہ جو فرمایا ہے میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سارا دین، میرا پورا دین حسین سے چلنے والا ہے۔ اس لیے تو سلطان الہند خواجہ حریف نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نادار دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا حسین۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پیارے آقا علیہ السلام کس قدر مصطفیٰ سے محبت کر رہے ہیں، بلکہ محبت کا معاملہ تو یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہزادے حسین پیارے آقا علیہ السلام کے کاندھے مبارک پر ہیں۔ جب پیارے آقا نے، جب حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ معاملہ دیکھا تو کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر آقا نے ارشاد فرمایا
नि'मा राकिबू, ए उमर सवाल भी तो देखो, सवाल कितना अच्छा है। अजीज़ान गिरामी, आइए इस अजीम शहीद की फजीलत में एक और हदीस पाक मैं आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि आप लोगों के ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। हजरत इमाम हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की एक किताब है, किताब का नाम है अल इसाबा। उस किताब में एक हदीस पाक को नकल करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे आंखों ने देखा, कानों में सुना, आका हुसैन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली को पकड़े हुए हैं और इमाम हुसैन का पाँव आका के पैर मुबारक पे है, यानी आका हुसैन का पैर मुबारक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पे है। आका इरशाद फरमा रहे हैं, ए नन्हे कदमों वाले चढ़ आ, आका हुसैन चढ़ते चढ़ते आपके काने मुबारक पर आ जाते हैं। मुस्तफा ने आका आगे इरशाद फरमाया, ए लाल मुंह खोल। जैसे ही इमाम हुसैन ने मुंह खोला तो प्यारे आका ने अपने मुआबे बहन इमाम हुसैन के मुंह में डाला और रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहते हैं, ए मौला हुसैन को महबूब रखना, इसलिए कि मैं इसे महबूब रखता हूँ। मेरा अजीज तवज्जो फरमाओ, जिसकी तरबियत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक हो, उसकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है। जिसके मुंह में मेरे आका ने मुआबे बहन डाला हो, उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। एक तरबियत का मामला तो मेरा अजीजों ये है, एक मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ज़कात की खजूरों का टोकरा गया तो आका हुसैन ने, शहजादे हुसैन ने खजूर को लिया, 2-3 खजूरों को लेने के बाद अपने मुंह में रख दिया। जब प्यारे आका ने देखा तो उंगल बांधी और कहा, कख खींची, सादात का माल जो है, ज़कात का माल सादात पर हराम है। मेरे अजीज जानते हो मेरे आका ने कैसी तरबियत की है शहजादे हुसैन की। इमाम हुसैन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साए शफ़क़त में 7 साल 7 महीने 7 दिन तक रहे। इस तरबियत में आपको इल्म फज़ल, शुजाअत, सखावत, हिम्मत और राफत, तक़वा, तहारत की वो मुकम्मल तस्वीर बना दिया। अगर आप हज़रात इमाम हुसैन को सखावत में देखें तो सखावत में आका हुसैन लाजवाब है, हिम्मत में देखें आका हुसैन लाजवाब है, इसी तरह से तक़वा में आका हुसैन लाजवाब है। अज़ीज़ान गिरामी, आका हुसैन की जिंदगी को उठाकर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा आका हुसैन ने किस तरीके से शरीयत मुस्तफा की पाबंदियां की हैं। इसलिए तो कहने वाले ने कहा, रुतबा बुलंद शान बड़ी है हुसैन की, जब आशिकों को याद आई हुसैन की वो सदियां गुजर गई है, शहादत को आपकी कितनी खुदा ने शान बढ़ाई हुसैन की। और भागे मैदान है, भागे मैदान छोड़कर तारीख है गवाह, देखी यजीद है में जो ताकत हुसैन की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका हुसैन की जिंदगी को आप हज़रात पढ़ें तो आपको पता चलेगा, मालूम होगा कि इमाम हुसैन ने किस तरह से जिंदगी गुजारी है। आप तक़वे में लाजवाब हैं, आप हिम्मत में लाजवाब हैं, बल्कि आप तो लोगों से इस कदर मोहब्बत किया करते थे। आका हुसैन तो इतने मेहरबान थे, एक मर्तबा आपके यहाँ चंद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की दावत थी। चंद मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपके यहाँ पर आए तो आपके एक गुलाम ने लापरवाही में एक खाने का कीमती बर्तन तोड़ दिया। आका हुसैन ने ये देखा तो आपने उसकी तरफ को गुस्से की हालत में देखा। वो जो गुलाम था कलाम मुक़द्दस का आलिम था, उसने आका हुसैन को देखा तो उसने एक आयत पढ़ी। आयत पढ़ते हुए कहा, आयत के छोटा सा टुकड़ा पढ़ते हुए कहा, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, मोमिन गुस्से को पी जाने वाले हैं। इमाम हुसैन ने ये सुना तो कहा, कज़ब्तु ग़ैज़ी, मैंने गुस्से को पी लिया है। नाज़रीन ने कहा, उस गुलाम ने आयत को पढ़ते हुए कहा, वल आफ़ीना अनिन नास, उन लोगों को माफ करने वाले हैं। आका हुसैन ने फरमाया, अफ़ौतु अन्का, मैंने तुझको माफ कर दिया। गुलाम ने आयत को मुकम्मल करते हुए कहा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैंने तुझको खुदा के लिए आजाद कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये इमाम हुसैन की जिंदगी है। आप आका हुसैन की जिंदगी को उठाएं तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें मालूम होगा। आज तो जनाब आका हुसैन की सिर्फ मज़लूमियत लोगों के सामने पेश की जाती है। नाज़रीन इकराम, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि
امام حسین پانی کے لیے ترس رہے تھے، پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا۔ میرے بھائیوں، بات پانی کی نہیں تھی، اگر بات پانی کی ہوتی تو آقا حسین اگر کربلا میں اپنی ایڑی کو مار دیتے تو جنت کے چشمے جاری ہو جاتے۔ مولانا حسن رضا خان علی رحمہ فرماتے ہیں حسین ابن علی ہوتے اگر اس پیاس کے بھوکے تو نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی، مگر منظور تھا پیاسا گلئی ہوئی ان کو کٹوانا کہ چاہت اور بھی بڑھتی ہوئے ہے نیت کے سبب کی۔ تو میرے بھائیوں، بات پانی کی نہیں تھی، بات دین مصطفیٰ کی تھی۔ وہ یزید جو جناب اسلام کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں تو یزید حلال کر رہا تھا۔ یزید کا معاملہ کیا تھا؟ شراب پیتے لوگوں کو دیکھتا تھا تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا، اس کو بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا۔ یعنی یزید کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کے اندر شراب کو جو ہے حلال کر دیا جائے۔ اسلام میں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، بے پردگی یزید عام کر رہا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ بے پردگی کے ساتھ میں عورتیں گھومیں۔ آقا حسین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد میدان کربلا میں اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھ کو امام نہیں مانا جائے گا، جو مصطفیٰ کا غلام نہیں ہوگا وہ ہمارا امام نہیں ہوگا، جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا۔ تو بات پانی کی نہیں تھی، بات میرے بھائیوں دین کی تھی۔ آقا حسین اڑ گئے میدان کربلا میں، علی اصغر دے دوں گا، جناب علی اکبر دے دوں گا، عباس جیسا بھائی دے دوں گا، لیکن دین مصطفیٰ پر آج نہیں آنے دوں گا۔ ایسے ہی ہوا، امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان تو کر دیا لیکن دین مصطفیٰ پر آج نہیں آنے دی۔ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد آقا حسین نے دین مصطفیٰ کی، شان مصطفیٰ کی حفاظت کی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگ یاد رکھیں، آج بھی کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے، آج بھی ہم لوگوں کو کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہو، امام حسین کا نام لینے والے ہو، حسین کے نام پر مچل جانے والے ہو، یاد رکھنا وقت ایسا بھی آ سکتا ہے، وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اسلام کی خاطر قربانیاں بھی پیش کرنی پڑ سکتی ہیں، اسلام کی خاطر تجوریاں بھی کھولنی پڑ سکتی ہیں، دین مصطفیٰ کی خاطر بینک بیلنس بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب تمہاری تجوریوں کا مقابلہ، جب تمہارے بینک بیلنس کا مقابلہ، جب تمہارے عزیز و اقارب کا مقابلہ، جب تمہاری دولت کا مقابلہ دین مصطفیٰ سے ہو جائے تو ان سب کو ٹھکرا دینا اور آگے بڑھ کر دین مصطفیٰ کو چوم دینا۔ یہ پیغام ملتا ہے کربلا سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم کہاں امام حسین کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، صرف ہم آقا حسین کا نام لیتے ہیں، نام تو لے لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں آقا حسین کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد تمہیں احساس ہوگا، تمہیں پتا چلے گا کہ جناب کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ آج ہم لوگ نام تو لیتے ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ کبھی آپ حضرات نے پڑھا، کبھی آپ حضرات نے سنا، یاد رکھیں جناب اسلام تو ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جناب اسلام کی اپنے تو اپنے پڑھائی بھی جب پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر افسوس کی بات یہ ہے آج جناب ہم لوگوں نے اپنا آئیڈیل ان لوگوں کو بنا رکھا ہے جن کو حلال و حرام کا نہیں پتا ہے۔ آج جناب ہم لوگ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے بڑا ہنا بھولتے ہیں۔ آج جناب ہم لوگوں نے ان لوگوں کے کلچر کو اپنے اندر داخل کر رکھا ہے جن کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ آج ہم لوگوں نے اللہ نے اس کے رسول کے فرمان کو بتا دیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمیں تو پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت کو اپنانا چاہیے تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے کو بھلا دیا ہے اور جناب غیر لوگوں کے طریقے کو اپنے اندر داخل کر لیا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا قلب میں افسوس نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، دن لہو میں کھونا تمہیں، شب صبح تک سونا تمہیں، شام نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ناظرین کرام، ہم لوگوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ محترم سامعین، اسلام کی
ہسٹری کو پڑھیں. میں بہت جلد اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں, آپ حضرات فکر نہ کریں. بہت چند لمحات میں اپنی بات جو میں ختم کر رہا ہوں. گزارش آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں. مجھے جو ہے وقت خیر بس وقت ہونے ہی والا ہے. میں اپنی گفتگو انشاءاللہ میں ختم کروں گا کیونکہ مجھے بھی جو ہے وہ کہیں کو جانا ہے. آج ہم نام سے تو کہتے ہیں, زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں, اسلام سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم مکمل طریقے سے, بہترین طریقے سے اسلام میں داخل میرے بھائیوں کیوں نہیں ہوتے؟ یاد رکھیں آپ حضرات, اگر موت تو سب کو آنی ہے, یہ تو سب جانتے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے, تو یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ جناب موت آ گئی. معنی یہ چیز رکھتی ہے آئی کس حالت میں ہے, پاکی کی حالت میں آئی ہے یا ناپاکی کی حالت میں آئی ہے. جس وقت موت آ رہی تھی زبان پر کلمہ طیبہ تھا یا گانوں کے نغمے تھے, جس وقت موت آ رہی تھی دنیا والوں کو یاد کر رہا تھا یا دنیا بنانے والوں کو یاد کر رہا تھا. جس وقت موت آئی تھی تو زبان پر اللہ اس کے رسول کا نام تھا یا کسی فلمی ایکٹر کا نام تھا, اس لیے کہ اگر موت ناپاکی کی حالت میں آتی ہے, ناچتے کودتے آتی ہے, حرام کام کرتے ہوئے آتی ہے, تو دنیا والے کہتے ہیں کتنی بد نصیب موت آئی ہے. اور اگر موت اللہ اس کے رسول کا نام زبان پر ہو, موت آ جائے تو دنیا والے کہتے ہیں کتنی خوش نصیب موت آئی ہے. تو یہ چیزیں میرے بھائیوں معنی رکھتی ہیں. موت آئی کس حالت میں ہے, ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ایک جنت ہے, ایک دوزخ ہے, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. جنت میں بھی لوگ جائیں گے, دوزخ میں بھی لوگ جائیں گے. جنت میں کون جائے گا؟ جو شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرے گا, جو دنیا میں رہ کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرے گا. دوزخ میں کون جائے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا, اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا, وہ دوزخ میں جائے گا. جنت میں وہ جائے گا جو میرے آقا کا دیوانہ ہوگا. اس لیے کہنے والے نے کہا ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے, سوچنے کس طرف کو ہے جانا, اس کو محشر میں جنت ملے گی مصطفیٰ کا جو ہوگا دیوانہ. یہ کلام خدا کیا رہا ہے, یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, جس نے اسلام کی راہ چھوڑی اس کا دوزخ میں ہوگا ٹھکانہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ, ہم سب کو چاہیے کہ آقا حسین کی زندگی کو پڑھیں. اگر آپ حضرات آقا حسین کی زندگی کو پڑھیں گے تو میرے بھائیوں تمہیں پتہ چلے گا آقا حسین نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں. میرے عزیزوں جانتے ہیں آپ حضرات, جب آقا حسین لاسٹ بچے تھے, آخری نمبر آپ ہی کا تھا, جب آپ میدان کربلا کی تیاری میں لگے ہوئے تھے, اللہ اللہ آقا حسین نے آخری خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا اے یزیدیوں, تمہیں پتہ ہے, تمہیں معلوم ہے تمہارے سامنے کون کھڑا ہے, تم جانتے ہو میرے بابا کون ہے, میری ماں کو جانتے ہو میری ماں کون ہے بابا علی, ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن, نانا خیر الورا ہے, ارے کوفہ والے مراتب کو سمجھو, ارے کوفہ والے مراتب کو سمجھو, میں امام مقدس بنایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والے مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں, ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں, ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں, میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں, وہی سر قلم ہے گیا کربلا میں. جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں, وہی سر قلم ہے گیا کربلا میں.
شہادت کی منزل کو پایا ہے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا مجھے کوفہ والے مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. تو ناظرین حسین کی عظمت کو سلام، حسین کی امامت کو سلام، حسین کی قیادت کو سلام، حسین کی لیاقت کو سلام، شہدائے کربلا کی محبت کو سلام. شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے. سر دے دیا پناہ لیکن اپنا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں. حقیقت تو یہ ہے اسلام کی بنیاد ہے حسین.